غانی صاحب یہ فرمائیے کہ قیام کے موقع پر ہاتھ کس جگہ پر باندھنے چاہیے؟ جہاں تو آدمی فطری طور پر باندھتا ہے. اگر آپ کسی شخص کو کہیں کہ آپ ایک صاحب عظمت ہستی کے حضور میں جا رہے ہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں، تو فطری طور پر آدمی جہاں ہاتھ باندھے گا اس کو باندھ دینے چاہیے. کوئی ذرا نیچے باندھ لے گا، کوئی ذرا اوپر باندھ لے گا، لیکن ہاتھ باندھنے کی ایک جگہ وہ ہے کہ جو ہر آدمی جس کو بھی آپ کہیں گے کہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاؤ تو وہیں ہاتھ باندھے گا. اس معاملے میں بھی ہمارے ہاں کچھ بیجا بحثیں پیدا ہو گئیں. کیوں پیدا ہوئیں؟ یہ نماز کے لازمی اعمال میں سے نہیں ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھنے کو پسند فرمایا ہے. آپ نے لوگوں کو یعنی ہاتھ چھوڑ کر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. نماز کے لیے جو لازمی اعمال ہیں ان میں قیام تو شامل ہے، لیکن یہ کہ آپ ہاتھ باندھ لیں، آپ ہاتھ باندھے بغیر کھڑے ہو جائیں ادب اور احترام کے ساتھ، اس میں کوئی حرج نہیں. مثال کے طور پر ہمارے ہم مالکیہ ہاتھ نہیں باندھتے. امام مالک نے ہاتھ باندھنے کو پسند نہیں کیا، اور وہ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ تو آدمی اس لیے باندھتا ہے تاکہ وہ سہارا لے لے، یعنی کھڑے زیادہ دیر تک آپ ہاتھ باندھے بغیر نہیں رہ سکتے، یا کچھ تھوڑی سی نفسیاتی الجھن محسوس کرتے ہیں تو آپ کو ہاتھ باندھ دینے چاہیے. یہ نماز کے لازمی اعمال میں نہیں ہے. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھی ہے، آپ کے بارے میں روایات میں یہ بات معلوم ہوتی ہے، تو عمومی رجحان یہی بنا کہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا چاہیے جہاں فطری طور پر آپ باندھتے ہیں. اب لوگوں کے اندر تجسس پیدا ہوا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ نے کہاں ہاتھ باندھے ہوئے تھے. جو آدمی بھی دیکھے گا 5 نمازیں ہیں آپ نے برسوں پڑھی ہیں، جو آدمی بھی دیکھے گا جہاں دیکھے گا اس کو بیان کر دے گا. پھر بیان کرتے وقت الفاظ مستعار لیے جاتے ہیں، اور بعض اوقات الفاظ ٹھیک اس جگہ کو متعین نہیں کرتے بلکہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ اندازہ بتا دیتے ہیں. لوگ بسا اوقات انہی چیزوں کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو میرے نزدیک تو اس معاملے میں یہ ہے کہ لازمی اعمال میں یہ شامل نہیں ہے. آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں، بہت اچھی بات ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتوں میں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کا ذکر ہوا ہے. خود امام مالک جو ہاتھ باندھنے کے قائل نہیں ہے، وہ موطا میں ہاتھ باندھنے کی روایت لائے ہیں. اس لیے ہاتھ باندھ کر آپ نماز پڑھیں، لیکن جہاں فطری طور پر آپ ہاتھ باندھ دیتے ہیں بس وہاں ہاتھ باندھ دیجئے. ادب کے ساتھ کھڑے ہوں، اللہ کے حضور میں جیسے ایک بندے کو کھڑا ہونا چاہیے. لیکن روایتوں میں جو سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر ہوا ہے، دیکھیے سینے کا لفظ بھی عام طور پر وسعت کے انداز میں بولا جاتا ہے، یعنی سینے سے مراد کوئی سینہ ہی نہیں ہوتا. دیکھیے یہ وہی بات ہے کہ جس کو میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا کہ بعض اوقات الفاظ میں ایک آدمی تعبیر کرتا ہے کہ آپ سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں. تو سینے پر ہاتھ باندھنے کا مطلب یہ کہ آپ نے یہاں ہاتھ باندھی، یہاں بھی ہاتھ باندھیں گے آپ، تو یہ سینے پر ہاتھ باندھنا ہی ہے. تو بعض لوگ اس کو بالکل جس طریقے سے لٹرل مفہوم میں لے لیتے ہیں اور پھر وہ سینے کو متعین کر کے اس کے اوپر ہاتھ باندھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہمارے یہاں پیدا ہو گئی ہیں. اگر کسی آدمی کو اسی پر اطمینان ہو تو کوئی حرج نہیں وہ وہاں بھی ہاتھ باندھ لے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ اللہ کے حضور میں پورے اہتمام کے ساتھ کھڑے ہوں، ادب کے ساتھ کھڑے ہوں، جس کو قرآن نے بیان کیا کہ قوموا للہ قانتین، یعنی جب آپ نماز میں کھڑے ہوں تو آپ ادب اور احترام کے ساتھ کھڑے ہوں. ادب اور احترام کا تقاضا کیسے پورا ہوتا ہے؟ ہر انسان اس کو فطری طور پر جانتا ہے. ہاتھ باندھ کے آپ کھڑے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کے دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوگی کہ آپ خدا کے حضور میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. یعنی ادب کی جو کیفیت پیدا ہونی چاہیے، اصل میں زور اس کے اوپر دینا چاہیے. ہاتھ ذرا اوپر بن جائیں یا نیچے باندھے ہوئے ہوں، اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں واقع. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس میں ایک بات یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے بائیں ہاتھ کو دائیں پر رکھنے سے منع فرمایا ہے، یہ اس میں کوئی حکمت ہے؟ جی یہ تو بڑی سادہ سی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر ہر چیز کو دائیں سے کرنے کی تاکید کی گئی ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہنتے ہوئے دائیں پاؤں پہلے جوتے میں ڈالتے تھے، آپ دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے، آپ دائیں طرف سے عام طور پر کسی چیز کا دینا لینا پسند کرتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے ہمیں کہ تمام لوگ جب قیامت میں اٹھیں گے تو ان میں سے جو نیکوکار ہوں گے ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا. تو اس وجہ سے ہمارے ہاں دائیں کی علامتی حیثیت بہت غیر معمولی ہو گئی. تو ہاتھ باندھتے وقت بھی یہ لحاظ رکھا گیا کہ دائیں ہاتھ اوپر رہنا چاہیے.